السلام علیکم۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو ہماری نہیں بلکہ کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی بات سمجھنے میں ہمیں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اوقات جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیے، مقصد دستک دینا ہو نہ کہ دروازہ توڑنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش ہی رہتا ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ اچھے دل والا انسان زیادہ تر دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں سے بھی اچھائی کی امید رکھتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جواب میں ہم صرف ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ بعض اوقات خوشی کچھ اچھا ہونے کی نہیں بلکہ کچھ برا نہ ہونے کی ہوتی ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔
बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से भी ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। वालिद की नाराज़गी यानी अल्लाह की नाराज़गी। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं। जो बारिश में 7 रंगों की धनक दिखा सकता है, दुख को सुख में बदलना उसके लिए क्या मुश्किल। बंदा ढीठ ना हो तो सबसे ज्यादा खौफ उसे अपनी बेइज्जती का होता है। मैंने बस यही सीखा है कि किसी के पास रहना है तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में वो शख्स सबसे बेहतरीन होता है जो हमें उस वक्त भी समझता है जब हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते।